احمد ابن حنبل علیہ رحمہ چاروں اماموں میں سے چوتھے امام ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان سے ایک عظیم الشان فتنے میں، ایسا فتنہ جو اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچا دیتا، اس وقت پر احمد ابن حنبل نے اس کا مقابلہ کیا، اور بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑی پامردی کے ساتھ۔ فتنے تو اٹھتے ہی رہتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق اطلاعات دی ہیں اور بڑی تفصیلی اطلاعات دی ہیں، اور ان فتنوں کا حل بھی بتایا آپ نے، اور ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ کار بھی بتایا۔ مثلا ایک حدیث ہے، امام مسلم علیہ رحمہ نے اسے ذکر کیا، کتاب الفتن میں موجود ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے کمر کو ٹیک دیے ہوئے تشریف فرما تھے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی بات کے اوپر زور دینا چاہتے تھے تو پھر اپنی کمر مبارک کو جدا کر لیتے تھے، اور بات کو بہت ہی پرزور لب و لہجے میں اور خاص انداز میں ذکر فرماتے۔ تو ارشاد فرمایا اس حدیث مسلم میں کہ ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ اس وقت پر فتنوں سے یہ دنیا لبریز ہو جائے گی، اور جیسا کہ کوئی ہار کو توڑ دے اور ایک ایک دانہ کر کے گرتا ہے زمین کے اوپر، ٹھیک یہی نوعیت ہوگی فتنوں کے ابلنے کی کہ فتنے برابر ابلیں گے۔ اور اس وقت کے اوپر اپنے آپ کو دین اور ایمان کے اوپر قائم رکھنا اور ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا کرنا، آگ کے انگاروں کو اوپر کھڑا ہونا آسان ہوگا، مگر ان فتنوں کے مقابلے کے اندر ٹھہرنا بہت دشوار ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر یہ فرما رہے تھے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں کے اوقات میں گھر میں بیٹھنے والا باہر چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور باہر چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ گویا کہ آپ ترغیب دے رہے تھے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، خانہ نشینی اختیار کرنا، اور اگر باہر کے نکلنے کے اوپر مجبور ہو تو دوڑ کر فتنوں کے اندر مت جانا، بلکہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب فتنوں کی یہ کثرت ہوگی اور ایمان کے اوپر وہ برابر حملہ آور ہوں گے تو ہم کیا کریں، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو کس طریقے پر بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہو اس زمانے کے اعتبار سے تو وہ اپنے اونٹ کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلا جائے، اور اگر کسی کے پاس بکریاں ہوں تو وہ بکریوں کو لے کر پہاڑوں کے اندر میں داخل ہو جائے، وہاں پر صرف اتنا دیکھے کہ پانی کا انتظام ہے یا نہیں اور چارے کا نظم ہے یا نہیں قدرتی طور کے اوپر، تاکہ وہ بکریاں اس کے لیے باعث پریشانی نہ بن جائیں، بلکہ اس کے لیے سہولت اور آسانی کے ساتھ ان بکریوں کو رکھنا ممکن ہو۔ اور آپ نے جس وقت پر یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دو چیزیں بتائیں، اونٹ والا ہو تو اونٹ لے کر اس آبادی سے اپنا تعلق ختم کر لے، اور بکریوں والا ہو تو وہ اپنی بکریوں کو لے جا کر اس آبادی سے اپنے آپ کو جدا کر لے۔ لیکن کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کھانے پینے، اپنے روزگار، اپنی معاشیات، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شہر کے لیے محتاج ہو، وہ شہر میں آئے، کچھ مزدوری کرے، مزدوری کرنے کے بعد کچھ کمائے اور پھر اپنا بھی پیٹ پالے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا بھی، وہ کیا کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنی تلوار کی دھار پتھر کو اوپر دے کر مار دے اور اپنی تلوار کو کند کر دے اور بیکار کر دے، لیکن فتنوں کے اندر اپنے آپ کو قطعی طور کے اوپر مبتلا نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
آپ کی سچائی، آپ کی صداقت، سب ہی نے اس کا امتحان کیا اور ہمیشہ امتحان میں آپ کامیاب رہے۔ لیکن اگر آپ کی نبوت کی صداقت دیکھنا ہو، سچائی، تو ان حدیثوں کو مطالعہ کیجئے جس میں آپ نے قیامت کے قریب میں آنے والے حادثوں کا، واقعات کا، فتنوں کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ 1500 سال پہلے کوئی مبصر ہو، کوئی سیاستداں ہو، کسی کا سیاسی شعور بڑا اونچا ہو، کسی کا علم اور کسی کا فہم بہت ہی زیادہ بالغ ہو، وہ بھی اس طریقے پر فتنوں کے متعلق تفصیل نہیں بتا سکتا جیسے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں۔ ان تفصیلات کا ذکر جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری واقعی اور حقیقی پیغمبر ہیں۔ قیامت سے متعلقہ جو آپ نے پیشن گوئیاں کی، ان میں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ خدا کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ صحرا گلزار نہ بن جائے۔ آج اگر آپ نکل جائیں دبئی میں، کویت میں، سعودیہ میں، خلیج کے کسی ملک میں جہاں پر پہلے ریت کے تودے تھے، ریت کے پہاڑ تھے، ریت کے ٹیلے تھے، چلنا پھرنا انتہا سے زیادہ مشکل تھا، اگر کوئی نکل جاتا تھا تو دوپہر کے اوقات میں بلکہ صبح سے شام تک ایسی قیامت کی آندھیاں چلتی تھی اور بگولے اڑتے تھے کہ علما الحفیظ، اور چونکہ اونٹ کو مستقل اسی میں سفر کرنا پڑتا تھا تو خدا تعالیٰ نے انتظامات فرمائے، اونٹ کو پاؤں دیے اور اس میں ڈنڈک لگا دیے کہ وہ صحرا کے سفر اور ریت کے دو کا سفر کر سکے۔ آندھیاں چونکہ چلنے والی تھی تو اس کی ہمیں بہت ہی دراز رکھی اور بلکہ نہایت لمبی رکھی تاکہ یہ صاحبان اس کی آنکھوں کو اور اس کی بینائی کی حفاظت کرے اور ریت سے قطعی طور کے اوپر آلودہ نہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کے انتظامات۔ اب جا کے وہاں پر دیکھیے ایسے عظیم و شان پارک ہیں، ایسی تفریح گاہیں ہیں کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بلکہ وہ علاقے جو سرد سیر کہلاتے ہیں اور جو لبریز ہیں سبزے سے اور درختوں سے، وہ بھی ان کے مقابلے میں پھیکے نظر آتے ہیں۔ کشمیر کا اگر کبھی آپ سفر کریں گے تو پہاڑ ہیں، اس کے اوپر گھنے درخت ہیں، سبزے ہیں، خضرو پھول ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اب انہوں نے صحراؤں کو گلزار بنا دیا۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور قیامت ہم سے زیادہ اب دور نہیں رہی ہے۔ تو بہرحال فتنے آئے اور فتنے آتے رہیں گے اور انہی فتنوں کے اندر ہمیں پامردی اور استقامت اور استقلال بھی دکھانا ہے۔ تو احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا اور اگر ایک شخص کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں، 10 کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں، 50 کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں، لیکن اگر بادشاہ وقت کسی فتنے کی پشت پناہی کر رہا ہو اور تائید کر رہا ہو اور قوت شہنشاہیت اس فتنے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہو، اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو خدا تعالیٰ نے یقین توفیق عطا فرمائی۔ 100 علماء گرفتار ہوئے احمد ابن حنبل کے ساتھ، لیکن راستے کے اندر اپنی عافیت کی تلاش میں اور اپنے بھیانک مستقبل کو دیکھ کر ایک ایک پیچھے ہٹتا رہا۔ آخری میں 3 رہ گئے، 3 میں سے بھی کل 2 رہ گئے۔ پھر حضرت امام احمد ابن حنبل تنہا رہ گئے اور یہ عالم تھا حضرت کی جرأت کا اور عظیمت کا کہ جس وقت شاہی دربار میں داخل ہوئے تو امیر المومنین نے خود کہا کہ احمد ابن حنبل اپنے جان پر رحم کرو، اگر میری بات تم کہنے مان لو، میرا کہنا،
تو خدا کی قسم تمہیں بڑے اعزاز کے ساتھ روانہ کروں گا۔ احمد ابن حنبل کو اوپر ترغیبات کے تمام دروازے کھول دیے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، انعام، اکرام، صلہ، خلعت اور نہایت قیمتی قسم کی پوشاک، زمین، جائیداد، جو تم چاہو گے۔ جب یہ ہتھیار بیکار رہا تو اس کے بعد اب تنبیہات، اب دھمکیاں، اب ڈراوے شروع ہوئے۔ احمد ایک ہی جواب دیتے رہے کہ ایتونی بکتاب اللہ و بسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم مطالبہ کر رہے ہو اس مطالبے پر یا دلیل پیش کرو قرآن مجید سے یا دلیل پیش کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب حضرت امام کسی طریقے پر بھی وہ بادشاہ اور امیر المومنین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو رمضان المبارک کا زمانہ تھا اور حضرت امام روزے پہ تھے۔ تازہ دم جلاد کو بلایا گیا ہے اور احمد کا کرتا اتروا کر پشت پر حضرت کے کوڑے مارنا شروع کیے۔ حضرت کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سطر کھل جائے، تو اپنے قبر بند کو کھول کر گلے کے اندر باندھ لیا مضبوطی سے کہ کہیں کشف سطر نہ ہو جائے۔ اب حضرت امام پٹ رہے تھے، پیٹنے والے اگر تھک جاتے تھے تو تازہ دم لائے جاتے تھے، کوڑے بدلے جاتے تھے، اور رمضان المبارک کا زمانہ اور گرمی قیامت کی پڑ رہی اور حضرت امام روزے تھے، لیکن امام نے قطعی طور پر اپنے موقف میں فرق نہیں آنے دیا اور جم گئے۔ خدا تعالیٰ نے بڑی توفیقات ان کو عطا فرمائی تھی، بڑی خیر کی توفیقات ان کے حالات میں ہے کہ گھر میں فاقے ہوتے تھے بکثرت، اور بیٹے نے سرکاری ملازمت کر لی تھی، اور وہ سرکاری ملازمت بھی کسی کافر کی نہیں، کسی غیر مسلم کی نہیں، بلکہ مسلمان حکومت ہی تھی، نام نہیں کہ اگرچہ حکومت، مگر بیٹے نے جو ہی ملازمت کی تو حضرت امام نے اپنے گھر میں تنبیہ کر دی کہ اب میرے بیٹے کے گھر میں سے نمک بھی نہ لینا، کبھی ہلدی بھی نہ لینا، کبھی مرچ بھی نہ لے لینا، اس کی آمدنی مشتبہ ہو گئی ہے۔ ایک دن امام احمد ابن حنبل ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو عجیب و غریب بات، فاقوں کی کثرت کی وجہ سے حضرت کے قدم لڑکھڑائے اور حضرت گر پڑے۔ تو ایک شخص نے جو یہ دیکھا وہ سمجھ گیا کہ فاقوں کا تاب اور فاقوں کی کثرت کی وجہ سے اب کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ وہ فرض ادا کر کے تیزی سے اپنے گھر گیا اور کچھ آٹا لے آیا اور امام صاحب کے گھر میں پہنچایا۔ بیوی نے آٹا گوندھا، اس میں نمک ملا دیا، بیٹے کے گھر میں تنور جل رہا تھا، وہاں جا کر روٹیاں پکا لی، سینک لی ہیں۔ امام صاحب تشریف لائے ہیں تو اچانک ان کے سامنے جب دسترخوان پر خشک روٹیاں رکھی گئیں، نمک جن میں ملا ہوا تھا، تو بیوی سے دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ پکایا کہاں؟ یہاں کے بیٹے کے گھر میں تنور جل رہا تھا، وہاں پر جا کر میں نے روٹیاں سینک لی، اس خیال سے کہ آپ کی تکلیف اور آپ کی تعب اب بہت بڑھ گیا، کچھ تو پیٹ میں دو چار لقمے چلے جائیں۔ تو حضرت امام نے فرمایا کہ اسے اٹھا لو اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، میرے بیٹے کی آمدنی کے اندر شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے یہاں سے اتنا بھی مدد اور اتنا بھی تعاون نہ لینا کہ اس کے جلتے ہوئے چولہے کے اوپر روٹیوں کو سینک لیا جائے۔ یہ تھی امام احمد بن حنبل کی خصوصیات۔